معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، دنیا میں یوں تو بے شمار مذاہب ہیں، لیکن تمام مذاہب میں مذہب اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یوں ہی جو نظام مذہب اسلام نے رائج کیا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، ان تمام نظام میں مذہب اسلام کے نظام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یوں ہی نظام اسلام میں سے اسلام میں ایک زکوٰۃ کا نظام بھی ہے۔ آئیے اس نظام کے تعلق سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کیسے تعلیم فرمائی گئی ہے، ان باتوں کو ہم اور آپ تمام لوگ سنیں اور اسلام کے تمام قوانین کی بجا آوری ہمارا دینی فریضہ ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اسلام میں زکوٰۃ کے نظام کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ نظام اپنے ماننے والوں کو کس طریقے سے فائنینشلی اعتبار سے مضبوط کرتا ہے اور کس طریقے سے بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقرر و متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے قانون لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا، اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ رب کے کلام کا آپ ترجمہ سماعت کر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ قانون اس طریقے سے عطا فرمایا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے، یعنی امت کے امیروں سے لی جائے اور ان کے غریبوں پر لوٹا دی جائے، یعنی امت کے غربا و مساکین پر لوٹا دی جائے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ کے ذریعے سے اسلام نے ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ لہٰذا اللہ کا آپ شکر و احسان مانیں کہ رب نے آپ کو دینے والا بنایا، کسی کا محتاج نہ بنایا، لینے والا نہ بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ثروت اور دولت سے صاحب ثروت بنایا، اور دولت و دولت کی فراوانی عطا فرما کر اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے کسی غریب فقیر مسکین بھائی کی مدد کریں۔ تو لہٰذا آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہیلا بہانہ نہ بنائیں، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اگر نقد ہے تو آپ اپنے مال کے 2.5% نکال کر اس سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں ضرور تقسیم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر دوستی نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور فیس بک پر چینل کو فالو کریں۔ شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔